اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس۔ نارملی سارے دن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ویلاگ ہو جاتا ہے، لیکن آج ایک ایمرجنسی ہو گئی۔ دہشت گردوں نے سی سی پی او آفس میں حملہ کر دیا، اور اب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو الحمدللہ دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا۔ 3 دہشت گرد تھے اب تک کی جو اطلاعات ہے، 3 سے زیادہ تھے بھی نہیں، اور یہ جیسے 7-8 لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں جو شروع میں آپ اطلاعات دے رہے تھے اور جو بتا رہے تھے۔ ایون رانا ثناء اللہ بغیر کنفرمیشن کے کہہ رہے کہ 7-8 ہیں، اور ہے نا پولیس ہیڈ کوارٹر سے بھی ہے نا 10 دہشت گرد گھس گئے۔ اتنے سارے دہشت گرد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور پلان نہیں کر سکتے، ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں۔ تو بہرحال 2-3 تو اسکیپ کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر 3 ہوں، لیکن 10 دہشت گرد ایک ساتھ جمع ہونا اور حملہ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سی سی پی او آفس کلیئر ہو گئی ہے، 3 دہشت گرد مر گئے ہیں، شہید ان کو مار دیا گیا ہے۔ ایک نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا، جنم حاصل ہوا ہے۔ 2 زخمی ہو گئے، جب یہ گیٹ پہ گئے انہوں نے ہینڈ گریڈ مارا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے میرے خیال میں ایک پولیس والا جو وہیں پر ہے وہ، اور جب اس نے بلاسٹ کیا ہے ادھر، تو 2 لوگوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ لیٹ سی کہ فائنل رپورٹس کیا آتی ہے۔ اب ہم اپنے سارے دن کی جو کل سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب بالنگ کر کے وکٹیں گرا رہے تھے، لیکن لاسٹ 2-3 دن کا اگر ہم سارے ایونٹس دیکھیں تو پی ٹی آئی کی وکٹ اڑ گئی ہے۔ کیسے وکٹ اڑ گئی ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا، اتنا بڑا بم جو پاکستان کی تاریخ کے اندر مہنگائی کی جو بہت بڑا فلڈ لے کر آئے گا۔ 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے، نہ صرف 170 روپے کے ٹیکسز لگائے، یہ ٹیکسز وہ ٹیکسز نہیں ہیں جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں، پلس اس کے اندر پیٹرول کی جو پرائز 20 روپے بڑھائی ہے وہ نہیں ہے، پلس سپریم کورٹ نے 4% سپر ٹیکس کا جو ہے نا وہ ان کے اوپر پہلے سپر ٹیکس لگا تھا جس کے اوپر وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، وہ اسٹے چل رہا تھا، اس کی بھی پیمنٹ ہو گئی۔ تو انڈسٹریز کے لیے بہت بری خبریں ہیں، اور جو انڈسٹریز کے اوپر ٹیکسز ہیں ان کی بھرمار ہو جائے گی، پلس اب پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو جانی ہے، بہت مہنگی ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہتا یہ تھا کہ پبلک ہے نا اس چکر میں آتی، باہر آتی، روڈوں پہ آتی، پیٹرول کے بارے میں احتجاج کرتی، لیکن پی ڈی آئی کی اپنی پالیسی خود ہی ہے نا ضمانت کے لیے گئے تھے، خود ہی نے بیل کے اوپر اریسٹ کرائی تھی 4 مہینے پہلے خان صاحب نے۔ پتہ نہیں کون ان کو مشورے دیتا ہے، اور جج 2 دن تک انتظار کرتے رہے، پہلے دن پورا انتظار کیا، پھر دوسرے دن انتظار کیا، اور فائنلی ان کی جو ہے نا درخواست ضمانت خارج ہو گئی۔ اب جب درخواست ضمانت خارج ہوئی تو اس کے اوپر عمران خان کی گرفتاری کا شوشہ چل پڑا، پولیس کی موبائلیں ادھر پہنچ گئی۔ اب جب پولیس کی موبائلیں پہنچ گئی تو وہاں پر ہے نا جو اس ایک پورے دن کے اندر جو ہونا تھا اس رات سے، جس دن سے اسحاق ڈار نے آ کر ہمارے اوپر مہنگائی کا طوفان ایک بم مار دیا ہے، تو وہ سب چیزیں لوگ بھول گئے اور اس چکر میں لگ گئے کہ عمران خان گرفتار ہوتے یا نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے۔ ایوری بڈی واز سرچنگ لائک دیٹ، ایوری بڈی واز لوکنگ آفٹر لائک دیٹ، تو اس کے پیچھے ہی جا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے جو مین اسٹریم کی جتنی بھی خبریں آپ دیکھیں، مین اسٹریم میں آپ جائیں گے، ٹاک شوز جتنے جائیں گے، وہ سب جتنے بھی ویل وغیرہ ان کا جو مین جو موضوع رہا وہ یہی ہے کہ عمران خان گرفتار ہوں گے، عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے، عمران خان کی ضمانت ہوگی، عمران خان کورٹ میں جائیں گے، عمران خان کورٹ میں نہیں جائیں گے، پورا دن یہی چلتا رہا، 2 دن سے بلکہ یہی چل رہا ہے۔ تو 2 دن کے اندر پی ٹی آئی نے جو پی ڈی ایم کو دبانا تھا، جو ان کو پریشر بلڈ اپ کرنا تھا، وہ پریشر الٹا پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا۔ اب پی ٹی آئی کو لینے کی دینی پڑ گئی ہے۔ اینی ہاؤ آج ایک بہت اچھا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو سی سی پی او لاہور ہے ڈوگر صاحب، ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جب ان کو بحال کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 125 آفیسرس کو ہے نا انہوں نے ایس پیز ڈی ایس پیز کو ہے نا وہ ٹرانسفرس کیے ہیں، تو وہ ٹرانسفر پوسٹنگس ہے نا وہ ساری ہے نا خطرے میں پڑ گئی ہے۔
تو یہ بہت بڑا ہی ہے نا پی ٹی آئی کی کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کورٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے پی ٹی آئی سب کو مطلب ایک طریقے سے ابھی کورٹس ہی ایسی رہ گئی, عدلیہ ہی ایسی رہ گئی جو آپ کو انصاف دے رہی ہے. لیکن اب کیا کریں, عمران خان صاحب نہیں گئے. عمران خان نہ جا کر ان کا جو ایک پلر تھا, جو ایک جگہ باقی تھی, فوج سے وہ لڑ پڑے ہیں, بیوکریسی سے وہ لڑ چکے ہیں, پولیٹیشین ساری اپوزیشن سے وہ لڑ چکے ہیں. اب جوڈیشری سے بھی ہے نا لڑنے کے لیے یہ ہو گئے ہیں میرے حساب سے. ہائی کورٹ کے جج کو آنر نہیں کرنا, اس کے پاس نہیں جانا, ضمانت کے لیے نہیں جانا, اس کی چاہے کوئی بھی ریزنس ہو, لیکن آپ ہے نا جوڈیشری کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے دس از ویری ویری مطلب الارمنگ. پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں اور جتنے بھی ویل وشر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ والی پالیسی بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے منشی صاحب تھے وہ ایبسینٹ ہو گئے, بیمار ہو گئے, اور جج صاحب کے بڑے اچھے ریمارکس آئے ہیں اس معاملے میں کہ ایسے معاملات میں, ایسے اوکیشن پہ آلویز لوگ ہیں نا بیمار ہو جاتے ہیں. جج صاحب نے جو وہاں پر کمنٹس کرنا تھا وہ کر دیا. جج صاحب نے ایک اور بھی کمنٹ کر دیا کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں. 8 صفحات کا ان کا جواب داخل ہوا ہے. لیٹس سی آگے نئی جب ہیئرنگ ہوتی ہے دوسری تو منڈے والے دن, تو پھر آپ اس کے اندر کیا پروگریس ہوتی ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے منشی کو بلا لیا, چیف الیکشن کمشنر کو, اور ان کو الیکشن کا کہیں گے. ایز پر دی ہمارے آئین کے حساب سے پریزیڈنٹ چیف الیکشن کمشنر وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 57 ہے, اس کے تحت یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر جو ہی از ناٹ کمنگ انڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور یہ انڈیپینڈنٹ سو کولڈ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, تو وہ پریزیڈنٹ کی بات نہیں مانے, وہ کورٹس کی بات نہیں مانتے, آپ کی کیا بات مانیں گے. تو وہ ایک ہمارا خوش فہمی ہے کہ جی یہ نا پریزیڈنٹ کہیں گے اور چیف الیکشن کمشنر الیکشن کا اعلان کر کے, دس از ناٹ پاسبل. اب ہمارے جوکر صاحب ہیں سو کل پی ایم پاکستان, وہ اپنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے, وہ اپنی کھسیانی جو زلزلے والے دن ترکی جانا تھا تو وہ ترکی تو جائیں گے, جانا ہی تھا, تو وہ انہوں نے جانا تھا اور انہوں نے اس کی بڑی میمز بنائی تھی, تو انہوں نے ترکی کا پلان کیا اور ترکی چلے گئے. اب ترکی چلے گئے لیکن سین ایک اور ادھر جا کر کریٹ ہو گیا ہے. جو ترکی میں یہ زلزلہ زلزال کے لیے سامان لے کر گئے تھے, اس کے اوپر جب وہ جو دیکھا گیا جو لکھا ہوا ہوتا ہے پاکستان کے گفٹ فرام گورنمنٹ آف پاکستان, تو وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ لکھا ہوا تھا گورنمنٹ آف سندھ. اور جب ان کو پیکس کو کھولا گیا تو اندر سے یہ تو شاہد مسعود نے اپنے اس میں کہا ہے چینل پہ کہ کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اے سورس فار دیٹ اینڈ آئی ایم ناٹ کنفرم اٹ یٹ, کہ مجھے کسی نے اس کو کنفرم نہیں کیا, لیکن آئی ایم کوٹنگ دی شاہد مسعود, ڈاکٹر شاہد مسعود, کہ اس کے اندر سے جو ہے نا وہ جو سامان نکلا ہے وہ یہ وہی سامان تھا جو ترکی نے پاکستان کے سیلاب زدگان کو دیا تھا. اب اگر یہ ہوا ہے تو بہت شرمندگی کی بات ہے, اس جوکر کو دیکھنا تھا. مجھے خدشہ تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, تو اگر یہ چیز ہوئی ہے تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے, شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے. خدا را جو بھی کام کرے, چیٹنگ بھی کرے تو ذرا ہوشیاری تو دکھائیں میرے بھائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.